آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اوپر ہے، اور اس میں ڈیٹا بیس ڈیزائننگ بھی اور اپلیکیشن آپ کیسے ڈیزائن کریں گے اس کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے۔ یہ ہمارا لیکچر 11 ہے اور یہ میجر ٹاپکس ہوں گے۔ اس میں ہم زیادہ فوکس جو کریں گے وہ ڈی بی ایم ایس آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، اور پھر اپلیکیشن اور اس کا جو یوزر انٹرفیس ہے اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہے تو اس کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے۔ اچھا، اب اس انفارمیشن سسٹم کے لائف سائیکل میں ہم نے جو ایریا کور کر دی ہے اس میں آپ نے مشن سٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیو جو ہے وہ اپنے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے سسٹم کو اپنے اپنا سیمسٹر پروجیکٹ ڈیفائن کر دیا ہے اس فیز کے اندر۔ پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیکنیکس جو لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے 5 جو میجر ٹیکنیکس تھے وہ ہم نے سیکھ لیے۔ اب ہم یہ جو انر باکس ہے اور اس کے ساتھ جو پیرلل میں جو فیزز ہے اپلیکیشن ڈیزائن اور ڈی بی ایم ایس سلیکشن، اس کو بھی ٹچ کر رہے ہیں، اور کچھ تھیوری ہماری جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہم آج کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ والا سائٹ کور کریں گے جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے، اس کے اندر ڈیٹا ماڈلنگ کی امپورٹنس، اور اس کے بعد پھر ڈی بی ایم ایس سلیکشن، اور پھر اپلیکیشن ڈیزائن کے اوپر ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے ڈیٹا بیس ڈیزائن میں the process of creating a design that will support the enterprise mission statement and mission objectives for the required database design۔ جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے، جو ہم نے سسٹم اپنا جیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو اب اس کو ہم ریئلائز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارا پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے ہمارا۔ اور ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے جو اپروچز ہے اس میں پہلا ہے، 4 اپروچز ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے یہ ایک باٹم اپ ہے، ٹاپ ڈاؤن ہے، ایک ان سائڈ آؤٹ ہے، اور ایک مکس اسٹریٹجی ہے۔ تو اس میں جو باٹم اپ اپروچ ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو رسیدیں وغیرہ مل جاتی ہیں کلائنٹ کی سائٹ سے، یا ان کے جو انوائسز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں سے آپ اس کے ڈیٹیلز کو دیکھ کے ہر ایٹریبیوٹ اور اس کی ویلیو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہو۔ اس میں پھر آپ کچھ ایریاز کو یا کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ڈیٹا جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے رپورٹ کے اندر، ان کو آپ گروپ کرتے ہیں، اور ان کے کمبینیشن سے پھر آپ انٹیٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان میں پھر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ہیڈر کا، سب ڈیٹیلز کا، اور انٹرنل ڈیٹیل جتنے بھی ہیں، تو وہ ڈیٹیلز ہم پھر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو ہم ایٹریبیوٹ سے ہم انٹیٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو bottom up approach begins at the fundamental level of attributes, that is properties of entities and relationship, which through analysis of the association between attributes are grouped into relations that represent types of entities and relationship between entities, uses normalization۔ تو نارملائزیشن جو ٹیکنیک ہے یہ ہم آگے 1-2 لیکچر کے بعد دیکھیں گے کافی ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن فی الحال ہم ایٹریبیوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایٹریبیوٹس میں پھر ہم فنکشنل ڈپینڈنسی فائنڈ کرتے ہیں کہ کون سا ایٹریبیوٹ کس کو ڈیٹرمائن کر سکتا ہے، اور بعد میں پھر ہم ایک نارملائز لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک اچھا ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے وہ باٹم اپ اپروچ کے تھرو ڈیزائن ہو جاتا ہے۔ باٹم اپ اپروچ از اپروپریٹ فار دا ڈیزائننگ آف سمپل ڈیٹا بیسز ود اے ریلیٹیولی اسمال نمبر آف ایٹریبیوٹس، becomes difficult when applied to the design of more complex databases۔ تو باٹم اپ اپروچ جو ہے یہ چھوٹے ڈیٹا بیسز کے لیے، یعنی کہ آپ کے 3 یا 4 یا 5 ٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر نمبر آف ٹیبلز یا نمبر آف انٹیٹیز آپ کے ڈیٹا بیس میں مور دین 10 ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس وقت پھر آپ کا باٹم اپ اپروچ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن نہیں کر پاتے۔ لہٰذا آپ جو دوسرا اپروچ ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ، اس کو آپ فالو کرتے ہو۔ A more appropriate strategy for the designing of complex database is to use the top-down approach۔ This approach starts with the development of data models that contain a few high-level entities and relationships, and then applies successive top-down refinement to identify lower-level entities, relationship, and the association attributes, uses ER modeling۔ ٹھیک ہے، entity relationship modeling تھوڑا بہت ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے جو میجر انٹیٹیز ہوتے ہیں، اسٹرانگ انٹیٹیز یا ویک انٹیٹیز، وہ سارے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں ہم ایسوسیٹیو جو انٹیٹیز ہے وہ بھی فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو ریلیشن شپ کی کارڈینلٹیز ہے یا رول ہے یا پارٹیسپیشن ہے وہ سارا ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس ایک انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام یا ER ڈائیگرام آ جاتا ہے، اور یہ پریکٹس آپ اپنے سیمسٹر پروجیکٹ کے لیے بھی کر رہے ہوں گے،
اور اس کے اب ہم آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو دوسرا جو اپروچ ہے جو زیادہ کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئرس کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. آپ انٹیٹیز پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ان انٹیٹیز کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں, اور پھر کسی ریلیشن شپ کو اگر وہ ایسوسیٹیو انٹیٹیز بن سکتی ہے تو آپ اس کے پھر جو ریلیشن شپ کے پراپرٹیز ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا تھا کہ کمپنی ہائر پرسن, تو ہائر ایک ریلیشن شپ تھا, لیکن اب کس ڈیٹ کے اوپر ہائرنگ ہوئی ہے, اس کا انیشیل سیلری کیا تھی اور بونسز وغیرہ کتنے انیشیلی لگے ہیں, تو یہ سارا جو ڈیٹیل ہے یہ اصل میں اس ریلیشن شپ کا ہے. تو اس سٹیج پہ ہم نے ایک ڈیش انٹیٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ کی تھی کہ یہ ایک ہائرنگ کی انٹیٹی بنے گی اور اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے, اور بعد میں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. تو وہ والا اپروچ جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھا ہمارا. اچھا, تیسرا جو ہے وہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہے. It is related to the bottom up approach but differs by first identifying a set of major entities and then spreading out to consider other entities relationship and attributes associated with those first identified. آپ کسی بھی اپنے پروجیکٹ کے اندر ایک میجر انٹیٹی سے سٹارٹ لیتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ یہ انٹیٹیز کس کس کے ساتھ ریلیٹ کرے گی, اس کا ریلیشن شپ کن کن انٹیٹیز کے ساتھ بنے گا, ایسے انٹیٹیز جن کو مجھے پرسسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو آپ ایک انٹیٹی اور اس کے جو ریلیٹنگ انٹیٹیز ہے ان سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ساری انٹیٹیز آئیڈینٹیفائی نہیں کرنی پہلے, بلکہ آپ نے ایک سے سٹارٹ لے لیا اور پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا کسٹمر ہے تو کسٹمر میرے سسٹم کے اندر کیا کرے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا, تو رجسٹریشن پروسیس میں وہ جن دوسرے انٹیٹیز کے دوران وہ ان سے اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور اینڈ پہ ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کسٹمر جو آرڈرز پلیس کر رہا ہے, آرڈر میں آئٹمس کیا ڈال رہا ہے اور ہر آئٹم کی کوانٹٹیز اور یونٹ پرائس کتنا لگ رہا ہے, اور اس کی پھر پرائس لسٹ کے حساب سے ان کا لاسٹ ٹائم اس نے کس طرح خریدا تھا, اب کس طرح خرید رہا ہے, اور اسی طریقے سے اس کو ڈسکاؤنٹ دینے ہی نہیں دینے. تو ہم ایک انٹیٹی سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کے ریلیشن شپ اور فردر ریلیشن شپ ان سب ان سو آن سو فورتھ اس طرح چیزوں کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ان سائڈ آؤٹ اپروچ. اور آخر میں جو ہے وہ مکس اسٹریٹجی ہے. اب یہ ان تین اسٹریٹجیز میں آپ کو جو بھی جس سے بھی آپ سٹارٹ لیتے ہیں, اور ایک پروجیکٹ کمپلیکیٹڈ جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے کافی سارے ماڈیولز ہوتے ہیں, تو ایسے بھی پاسبل ہے کہ ہر ماڈیول کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہے وہ زیادہ سویٹیبل رہے اور بعد میں پھر آپ ان کو مرج کریں. تو یہ اس کیس میں پھر آپ کے پاس مکس اسٹریٹجی آتی ہے. According to this approach, uses both the bottom-up and top-down approach for various parts of the model before finally combining all parts together. تو اس میں یہ 4 اپروچز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ میں جب بھی ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کروں گا تو میں کیسے سٹارٹ کروں گا. تو ابھی اس سٹیج کے اوپر آپ اپنا سیمسٹر پروجیکٹ کر رہے ہو, تو میں نے آپ کو انسٹرکٹ کیا تھا کہ آپ میجر انٹیٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آبجیکٹیو سے, اپنے سسٹم ڈیفینیشن سے, یا اگر آپ نے جو پروپوزل میں اپنے پیراگرافس وغیرہ لکھے تھے اس میں میجر انٹیٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے ریلیشن شپس, اور اس سے پھر ایک ای آر ڈائیگرام بنائیں. تو یہ آپ کا ابھی ایک اسائنمنٹ ہوگا اور وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا ایک ٹائم پہ اپنے سیمسٹر پروجیکٹ کے لیے. اب ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کے اندر ڈیٹا ماڈلنگ. تو 2 مین پرپزز آف دا ڈیٹا ماڈلنگ آر ٹو اسسٹ ان دا انڈرسٹینڈنگ آف دا میننگ آف دا ڈیٹا. یعنی کہ ہر جو ڈیٹا آئٹم ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس کی لینتھ کیا ہے, اس کس پرپس کے لیے یوز ہوگا, کہاں کس ٹرانزیکشن کا پارٹ ہے, بنے گا نہیں بنے گا وغیرہ وغیرہ. اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن اباؤٹ دا انفارمیشن ریکوائرمنٹس. یہ جو ڈیٹا آئٹم ہے یہ کس کو یہ پہنچنا چاہیے, کس کو نہیں پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کتنے ڈیٹیل میں جانا چاہیے, کیا سمرائز ڈیٹیل میں جانا چاہیے. تو کمیونیکیشن اباؤٹ دا انفارمیشن ریکوائرمنٹ, اس سے کیا ٹائپ انفارمیشن ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان 2 پرپس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہیں. اٹ ریکوائرز آنسرنگ کویشچن اباؤٹ انٹیٹیز, ریلیشن شپ اینڈ ایٹریبیوٹس. تو آپ ہر ڈیٹا آئٹم کے بارے میں, یا ڈیٹا آئٹم کوئی ایٹریبیوٹ ہو یا وہ ایک انٹیٹی ہو یا کہ کوئی انٹیٹیز کے درمیان کا کوئی ریلیشن شپ ہو, تو اب ان کے جو سیمنٹکس ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ اوور آل میرے سسٹم میں کیا رول پلے کریں گے, تو اس کی ڈیٹیل کو ہم
جو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم ڈیٹا ماڈلنگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. It helps to understand the meaning of the data, and thus we model data to ensure that we understand each user perspective of the data. ہر یوزر کو وہ والا جو ڈیٹا آئٹم ہے وہ کس طرح نظر آئے گا, ٹھیک ہے, اور وہ اس سے کیا پرسیو کرے گا. The nature of the data itself, وہ انٹیجر ہے, فلوٹ ہے, اسٹرنگ ہے, یا اس یعنی کہ ڈیٹا ٹائپ اس کا کیا ہے, اور اس کے اوپر کوئی جنرل کانسٹینٹ لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے, ڈومین کے کون سے کانسٹینٹ لگیں گے وغیرہ وغیرہ. تو انڈیپینڈنٹ آف اٹس فزیکل ریپرزنٹیشن, کہ یہ اصل میں اس ڈیٹا کا نیچر, جس طرح آپ کا یعنی کہ رجسٹریشن نمبر ہے تو اس کا اپنا ایک نیچر ہے, اس میں آپ کا ایئر بھی آ رہا ہے, آپ کا سیمسٹر جس میں جوائن کیا تھا وہ بھی آ رہا ہے, آپ کا ڈسپلن آ رہا ہے, اور تین ڈیجٹس کا آپ کا رول نمبر بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کا اپنا ایک نیچر ہے. اب یہ فزیکلی کیسے اسٹور ہوتا ہے وہ ہم اس کے اوپر فی الحال فوکس نہیں کرتے, بلکہ ہم ڈیٹا کا جو نیچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. دا یوز آف دا ڈیٹا اکراس یوزر ویوز, اب ہر یوزر ویو کے اندر جو ہے آپ نے کہیں پہ ڈسپلن دکھانا ہے تو آپ اینمس ڈیفائن کیے ہوں گے کہ بی سی ایس کے اگینسٹ اصل میں بیچلر آف کمپیوٹر سائنس ہے, تو وہ ہیڈر آپ دے سکتے ہیں. یوزر نے کب جوائن, یہ اسٹوڈنٹ نے کب جوائن کیا تھا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ FA20 کی جگہ FAL 2020 میں اس نے جوائن کیا تھا. اور آخر جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ اسپیسیفک ٹو دا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ آپ اگر ضرورت ہے تو وہ آپ اس طرح دکھاتے ہیں. تو یہ تین میجر ایریاز ہے جو ہم ڈیٹا کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, کہ ہر یوزر کا پرسپیکٹیو اس کا کیا ہے, اس ڈیٹا کا نیچر کیا ہے, اور ڈیفرنٹ یوزر ویوز کے اندر وہ کیسے یوٹیلائز ہوگا. The most popular high-level data model used in database design is based on the concept of entity یا ER modeling. تو یہ تھوڑی بہت ہم نے کی ہوئی ہے, اور ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھے تھے, ہم نے ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز دیکھی تھی, اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کریں. جو چیپٹر 12 تھا شاید, اس کے ایکسرسائز کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ سالو کریں. اچھا, نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹا ماڈلنگ کرائٹیریا ہے. اب یہ آپ کے لیے تھوڑے سے کنسیپٹس ایسے ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ آپ کے لیے شاید تھوڑا سا نئے ہوں گے. تو اس میں کرائٹیریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کا ماڈل جو ہے ہم کس کرائٹیریا کے مطابق ڈیزائن کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, اور ہر ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسٹرکچرلی ویلڈ یا اسٹرکچرل ویلیڈیٹی, تو یہ کیا چیز ہے, کنسسٹنسی ود دا وے دا انٹرپرائز ڈیفائن اینڈ آرگنائز انفارمیشن, کہ وہ انفارمیشن کو اس ڈیٹا سے کس پروسیس کے تحت کنسسٹنٹلی کریٹ کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ کنسسٹنٹ, اس میں کنسسٹنسی ہے انفارمیشن جنریشن کی, تو ہم کہتے ہیں یہ اسٹرکچرلی ویلڈ ہے, ہمیشہ اسی پیٹرن کے تحت جو ڈیٹا سے انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ایک ٹائم پہ کوئی اور رول لگ رہا ہے, دوسرے ٹائم پہ کوئی اور آپ رول لگاتے ہیں, پھر اپنے اسٹینڈرڈز آپ اور چینج کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اس سے ایک ٹائپ کی انفارمیشن جو ہے نا آپ ہمیشہ جنریٹ نہیں کرتے, تو آپ اپنے چینج کر رہے ہوتے ہو, تو وہ پھر اسٹرکچرلی ویلڈ نہیں ہوتا, کیونکہ ہر بار اسٹرکچر آپ چینج کر رہے ہوتے ہو انفارمیشن جنریشن کا. تو دوسرا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے سمپلسٹی, ایز آف انڈرسٹینڈنگ بائی انفارمیشن سسٹم پروفیشنلز اینڈ نان ٹیکنیکل یوزر. آپ جو بھی ڈیٹا یا رپورٹ یوزر کو پریزنٹ کریں تو وہ اتنا آسانی سے ریڈیبل ہو. آج کل جس طرح چارٹس آ رہے ہوتے ہیں, یا ہم سمرائز ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں, یا ٹیبولر فارم میں ہم بالکل تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیتے ہیں, یا کچھ سینٹینسز کے بارے میں ہم سمرائز کر لیتے ہیں الرٹس وغیرہ کے شیپ میں, یا ٹو ڈو آئٹمس کے شیپ میں, وٹ ایور, ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو سیدھا پتہ لگے کہ اچھا یہ اصل میں ٹو دا پوائنٹ ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سمپلسٹی رکھنی ہوتی ہے اس کے اندر, تو یہ بھی ایک اس کا کرائٹیریا ہے. تیسرا ہے ایکسپریسیبلٹی. ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو یوزر مینول کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بتا رہا ہو, ٹھیک ہے. ایبلٹی ٹو ڈسٹنگش بٹوین ڈفرینٹ ڈیٹا, ریلیشن شپ بٹوین ڈیٹا اینڈ کنسٹرینٹس, یعنی کہ آپ نے جو کنسٹرینٹ اپلائی کیے ہوئے اس رپورٹ کو جنریٹ کرتے ہوئے, یا ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کا کرسٹل کلیئر نظر آ رہا ہو, اس کی پراپر ٹیبنگ ہوئی ہو, یعنی کہ پیرنٹ آ رہا ہے, اس کے جو چائلڈ ریکارڈ ہے وہ تھوڑے سے آگے ٹیپ کر کے آ رہے ہیں, جس طرح ہم پیراگرافس وغیرہ میں لکھتے ہیں یا بلیٹنگ کرتے ہیں, رائٹ. تو وہ ڈیٹا اپنے آپ کو خود ایکسپریس کر سکے کہ کون سا ڈیٹا کس طرح ایک آپس میں بلانگ کر رہا ہے, یا ان
کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا دوسری کیٹیگری اسٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ رپورٹ وغیرہ اس طریقے سے آپ جنریٹ کریں گے، انفارمیشن اس میں ایکسپریسیبلٹی ہو۔ چوتھا جو کرائٹیریا ہے وہ نان ریڈنڈنسی ہے، ریپیٹڈ انفارمیشن نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ایک ٹیبلر کے اندر آپ لکھتے ہو کہ اسٹوڈنٹ کا نام، اس کے کرنٹ سیمسٹر کے کورس کا نام، پھر اس کے کریڈٹ آور وغیرہ، تو اب اس میں اگر آپ ہر رو کے اندر اسٹوڈنٹ کا نام ریپیٹ کریں گے تو وہ ریڈنڈنسی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسکلوژن آف ایکسٹرینیس انفارمیشن in particular the representation of any one piece of information exactly once۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں، اوپر ایک ہیڈر کے اندر آپ کہتے ہو کہ کرنٹ کورسز آف مسٹر فلانا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے پھر اس کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ آپ مینشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے پھر دوسرا اسٹوڈنٹ اور اس کے کورسز، تو یہ آپ نے ریڈنڈنسی ریموو کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہر سبجیکٹ کے اندر اگر آپ ٹاپک جا رہے ہیں اور آپ سبجیکٹ اس کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہو تو آپ صرف ٹاپک کو ایک بار، سبجیکٹ کا نام کو ایک بار ریپرزینٹ کرو گے اور اس کے سب جو ٹاپکس ہے وہ انڈینٹ کر کے آپ آگے شو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ نان ریڈنڈنسی رہے اس کے اندر۔ اچھا، نیکسٹ جو ففتھ کرائٹیریا ہے وہ شیریبلٹی، ناٹ اسپیسیفک ٹو اینی پارٹیکولر اپلیکیشن اور ٹیکنالوجی۔ جس طرح فائلز کے اندر تھا نا، یہ فارمیٹ جو تھا اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ بائنڈ تھا آپ کے اپلیکیشن کے ساتھ، کوئی اور اپلیکیشن اگر کوئی دوسرا اسٹینڈرڈ یوز کر رہا ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کا تو وہ اس کے لیے اپلیکیبل نہیں تھا۔ تو یہ ڈیٹا ماڈلنگ میں یا جب آپ یہاں پہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایک کرائٹیریا ہونی چاہیے کہ وہ شیریبلٹی اس طرح کی ہو کہ وہ کسی ٹیکنالوجی پہ یا ایک پارٹیکولر اپلیکیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اینڈ دیئر بائی یوزیبل بائی مینی۔ اب یہاں پہ میں ایک، آپ نے آلریڈی ویب انجینئرنگ آپ لوگ پڑھو گے، یا میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح ہم لینگویجز کے اندر ہم چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر میں ایک لینگویج کے اندر اپنا کوئی ڈیٹا ریپرزینٹ کروں اور وہ ایک دوسرے لینگویج کے بندے کو دوں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا ہم میڈل میں کیا کرتے ہیں، اس لینگویج کے اندر چیزیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو اس کو سمجھ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ شیئریبل۔ تو ہمیں ایک شیئریبل لینگویج کے اندر، جس طرح انٹرنیشنلی ہم انگلش میں چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لینگویج جو آج کل زیادہ تر یوزڈ ہے اور میکسیمم کنٹریز میں ہے، لیکن جو آپ کے جس طرح آپ گوگل ٹرانسلیٹر بنا رہے ہیں تو وہ پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے اسپیسیفک اس کے کیس میں۔ یا دوسرا جو اس کا آسان سا ایگزامپل ہے، پہلے آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو ڈیٹا شیئر کرتے تھے ایک اپلیکیشن دوسرے اپلیکیشن کے ساتھ، تو اس کے لیے ایک XML کے فارمیٹ میں نا ڈیٹا کو ٹیکسٹ کے ساتھ نا فارمیٹ کر کے پھر آگے سیریلائز اور ڈی سیریلائز کرتے تھے۔ آج کل وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ JSON کے اوپر آ گیا، جاوا اسکرپٹ آبجیکٹ نوٹیشن میں آ گیا کہ آپ ایک آبجیکٹ کا نام لکھتے ہو، بریکٹ کے اندر اس کے ایٹریبیوٹ اور کی ویلیو پیئر بتاتے ہو، یا کی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک اور آبجیکٹ ہو سکتا ہے، اس کے ایک ایرے وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو اب یہ آج کل ایک شیریبلٹی کا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے۔ تو آپ نے بے شک جاوا میں کوئی آبجیکٹ بنا دیا ہو اور اس کو آپ جب JSON فارمیٹ میں دوسرے اپلیکیشن کو دیتے تو اب وہ بے شک C# میں بنا ہو یا ایپل کا کوئی موبائل کا ایپ ہو تو وہ اس JSON فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور انفارمیشن آپس میں ایزیلی ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں شیریبلٹی ہونی چاہیے آپ کے ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہوئے۔ اگلا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے ایکسٹینسیبلٹی، اسکیلیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو ایوالو ٹو سپورٹ نیو ریکوائرمنٹس ود منیمل افیکٹ آن ایگزسٹنگ یوزرز۔ جو ایگزسٹنگ یوزرز ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اس کے اندر نئے نئے فیچر یا نئے نئے اس کے جو پریزنٹیشن کے ٹیکنیکس ہے یا ڈیٹا ہے وہ آپ ایڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ انٹیگریٹی یعنی کہ اعتماد یا ٹرسٹ وردنس، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے ڈیٹا کے اندر انٹیگریٹی ہونی چاہیے۔ کنسسٹنسی ود دا وے دا انٹرپرائز یوزز اینڈ مینیجز انفارمیشن، تو ڈیٹا تب اس میں انٹیگریٹی ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ آپ کو کنسسٹنٹ طریقے سے پریزنٹ ہو رہا ہو۔ اگر ایک بار غلط طریقے سے یعنی کہ کوئی چینج طریقے سے آ رہا ہو اور اگلی بار کسی اور طریقے سے، سپوز آپ نام کا لسٹ دیکھ رہے ہو اسٹوڈنٹس کا، وہ ایک بار الفابیٹیکل آرڈر میں ہے اور دوسری بار جو ہے وہ اسینڈنگ میں ہے، تیسری بار ڈسینڈنگ میں ہے، یا آپ نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم اس طرح چینج کر دیا تو اب وہ ایک ہی رپورٹ ہے اور آپ اس کو ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، تو یا کسی کے نام جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں آ رہے، تو ان میں پھر آپ کا جو اعتماد ہے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا اس میں آپ اپنا انٹرسٹ لوز کر لیتے ہو، اس کی انٹیگریٹی افیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹیگریٹی یہ ہے کہ ہمیشہ کنسسٹنٹ طریقے سے آپ نے انفارمیشن کو مینیج کرنا ہے اور ایک طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تاکہ یوزر اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں۔
اور ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن، ٹیکسٹ کو ریڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے رائٹ. تو ہائی لیول ڈیٹا جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کے لیے ہم ڈائیگرامز یوز کرتے ہیں، جس طرح ای آر ماڈلنگ ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم سینٹینسز میں ہر انٹیٹی کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ریڈ کرنا اور اس کو کمپریہینڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریکٹینگلس کے تھرو جو ہے وہ نام لکھتے ہیں کلاس کا نوٹیشن کا. کلاس جو نوٹیشن ہے، جس طرح آبجیکٹ اورینٹیڈ میں ہم کلاس ڈائیگرام بناتے ہیں، تو وہ کلاس والا نوٹیشن یوز کر کے ہم ایک جو ریکٹینگل ہوتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو ٹاپ والے میں ہم نام لکھ دیتے ہیں، مڈل والے میں ہم اس کے ایٹریبیوٹ لکھ لیتے ہیں رائٹ، اور باٹم والا وہ ہم یوز نہیں کرتے رائٹ. تو ہم صرف ریکٹینگل کو یوزولی ڈیزائن کرتے ہوئے 2 کمپارٹمنٹ یوز کر لیتے ہیں، نام اور ایٹریبیوٹ والا. تو اس طریقے سے جب میں ڈفرینٹ انٹیٹیز کو لنک کرتا ہوں لائنس کے تھرو اور اس کے اوپر کارڈینلٹی یا اس کے جو ریلیشن شپ ہے ان کے نام لکھتا ہوں، تو ایک ویژولائز یا ایک ڈائگرامیٹک فارم میں میرے پاس اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، اور اس کو ریڈ کرنا انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو پکچر ہے دیٹ 1 picture is better than 100 words رائٹ، یا آپ کو آلریڈی